السلام علیکم خواتین و حضرات، میرے قلم سے منی ٹریل لے کر شین نوشین حاضر خدمت ہے۔ پتہ ہے آپ لوگوں کو کچھ عرصہ پہلے ہمارے گھر میں کیا ہوا؟ لیکن آپ لوگوں کو کیسے پتہ ہوگا؟ چلیے میں خود آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پچھلے دنوں نا اماں نے ایک نیا جڑاؤ سیٹ لیا، پورا سیٹ، ہار، گلوبند، جھمکے، انگوٹھی، جڑاؤ کڑے اور ہاتھ بھر بھر جڑاؤ چوڑیاں، بہت ہی خوبصورت سیٹ ہے۔ ہیرے، یاقوت اور زمرد جڑا، خوب بھاری بھرکم، جگر جگر چمکتا ہوا۔ جب ابا کو بتایا تو انہوں نے منی ٹریل پوچھ لی۔ بس پھر کیا تھا، اماں بھی ایک شریف خاندان سے تھیں، فوراً ہی بپھر گئیں۔ اسمبلی گھر میں بن ہی نہیں پائی تھی، حالانکہ ابا نے بہت کوشش کی تھی کہ روزانہ فجر کے وقت اسمبلی کا آغاز ہو، پہلے باجماعت نماز فجر ادا کی جائے، اس کے بعد تمام دن کے ایجنڈے پر کچھ گفتگو ہو جائے۔ خاندان کے کسی فرد پر نقطہ اعتراض اٹھانا ہو تو اس کے لیے بھی یہ فورم مناسب ہوگا، اور اگر کوئی بل پاس کروانا ہو تو وہ بھی کثرت رائے سے یہی منظور کرا لیا جائے، اور پھر قومی ترانے پر اسمبلی کا اختتام ہو جائے۔ مگر کسی دن بھی کورم پورا نہ ہوا اور وہ اسمبلی لیت و لال کا شکار ہو گئی۔ بیچارے ابا بھی عمران خان کی طرح بیوروکریٹس کے آگے بے بس ہو گئے۔ ابا نے بھی نظام بدلنے کی سوچ پر کافی عرصے تک غور و خوض کیا، لیکن بڑی طاقتوں کے ڈر سے ہوم منسٹر بدلنے کی ہمت اپنے اندر پیدا نہ کر سکے۔ یوں یہ نظام افراتفری کا ہی شکار رہا اور اسمبلی کبھی چل کر نہ دی۔ خیر، چونکہ اسمبلی نہ تھی، اس لیے ایک چھٹی والے دن ابا اور گھر کی تمام عوام کے سامنے اماں نے باورچی خانے کی چوکی پر کھڑے ہو کر منی ٹریل دینے کی الٹی سیدھی کوشش کی۔ اس وقت اماں کی شکل پر بلا کی معصومیت تھی، انداز میں بے حد بھول پن تھا۔ اماں نے اپنی دانست میں بڑے بہترین طریقے سے منی ٹریل پیش کی، جس میں اپنے کئی سالوں کی محنت جو انہوں نے اس جوڑ توڑ میں کی اس کا بتایا، کسی بہت ہی چلتے ہوئے اپنے گھریلو بزنس کا بھی بتایا جو ہم نے تو آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ اماں نے دوران گفتگو بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے نانا کے کسی خط کا بھی بیچ میں ذکر کیا۔ پھر اسے ثابت کرنے اماں نے کلیبری فونٹ میں کچھ نانا کی پرانی جائیدادوں کے کاغذات کی فوٹو کاپیاں بھی پیش کیں، اور کہا کہ سرتاج، یہ ہیں وہ ذرائع جن سے میں نے یہ کروڑوں کا جڑاؤ سیٹ لیا ہے۔ حالانکہ اللہ جھوٹ نہ بلوائے، نانا بیچارے تو ساری زندگی کرائے کے گھر میں رہتے رہے، نہ گاڑی تھی نہ جائیداد۔ سائیکل پر اپنے گھر سے ہمارے دادا کے گھر آتے تھے۔ جب نانی کی پکائی کوئی سوغات انہیں دادی تک پہنچانی ہوتی تھی، جب بھی آتے ان کی سائیکل سے ایک توشے دان لٹکتا ہوا آتا تھا۔ پرانے وقتوں کے وزادار انسان تھے، کبھی خالی ہاتھ گھر میں نہ آتے تھے۔ اب تو اللہ بخشے، نانا کے انتقال کو بھی کم و بیش 30 برس تو گزر چکے ہیں۔ خیر، اماں نے اپنی لمبی تقریر میں خط میں سے خزانہ نکالنے کی ناکام کوشش کی۔ کچھ بہن بھائیوں نے اماں سے اندھے اعتقاد پر زور و شور سے اماں کے بیان کی حمایت بھی کی۔ اماں نے گواہی کے لیے پڑوس کی خالہ چمچی کو بھی بلا لیا۔ انہوں نے بھی سر پہ دوپٹہ جما جما کر، دیدے گھما گھما کر اور انگلی اٹھا اٹھا کر اماں کے بیان کی تائید میں زمین اور آسمان کے قلابے ملا دیے، بلکہ ہمارے پر نانا کا تعلق خاندان مغلیہ کے شہزادے سے بھی جوڑ دیا، اور بتایا کہ بچپن میں نانا ان کے محل میں جا جا کر رہا کرتے تھے اور ان کے باغات سے کیری اور امرود توڑ توڑ کر کھاتے تھے، اور شہزادہ بھی کبھی کبھی نانا کے گھر آتا تو نانا کی اماں کے ہاتھ کی دال چپاتی بڑے شوق سے کھاتا تھا۔ لیکن خالہ چمچی یہ بات بھول رہی تھیں کہ نانا ہمارے دادا کے بچپن کے دوست تھے، اس لیے ابا نانا کی پوری تاریخ اور شجرے سے مکمل طور پر واقف تھے۔
اماں نے اس بڑی حقیقت کو بھی نظر انداز کر دیا کہ دادا بقید حیات ہیں، بے شک بوڑھے ہو گئے ہیں مگر تمام حواس الحمدللہ سلامت ہیں۔ اگر تحقیقات ہو گئیں تو اماں کی کیا عزت رہے گی؟ مگر اماں شاید اتنی گہرائی تک سوچنے کی عادی نہیں تھیں۔ ادھر سابقہ تھا ابا سے جو جھوٹ ذرہ برابر برداشت نہ کرتے تھے، اسی لیے ابا نے اس بوگس منی ٹریل کو مسترد کر دیا۔ یوں لگتا تھا کہ ابا میں عمران خان کی روح حلول کر گئی ہے، اس لیے وہ بھی سچی اور اصلی منی ٹریل پر اڑ گئے۔ اب بتا بھلائیے، معاف کیجیے، اب بھلا بتائیے کہ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ بیچاری اماں کیسے منی ٹریل بتا دیں؟ وہ ٹریل تو پھر ابا کی جیب تک جاتی ہے نا، وہ بھی چوری چوری۔ اچھا، اسی لیے اماں اکثر گنگناتی رہتی تھیں، چوری چوری وے میں چوری چوری لے آئیاں لکھاں وے میں چوری چوری۔ بس سامعین کیا بتاؤں کہ وہ دن اور آج کا دن اماں ابا سے بہت بگڑی ہوئی ہیں اور ابا اماں سے خفا ہیں۔ ستم تو جب سوا ہوا جب ابا نے دادا ابا کی عدالت میں اماں کو ان کی منی ٹریل کے ساتھ پیش کر دیا۔ ابا کا موقف یہ تھا کہ اماں کی اس طرح کی بیہودہ حرکتوں کی وجہ سے ابا کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے اور ابا صحیح طرح گھر کے اخراجات نہیں اٹھا پا رہے، اور گھر کے بچوں میں بھی یہ بری عادت جڑ پکڑ رہی ہے۔ بس پھر دادا ابا کی عدالت سے اماں کو بہت کچھ سننا پڑا۔ جب سے اماں سر پر پٹی باندھ کر طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنائے کمرے میں بند کچھ جوڑ توڑ میں مصروف تھیں۔ پرسوں انہوں نے طبیعت کی خرابی کا وہ ہنگامہ مچایا کہ لگتا تھا کہ کوئی دم میں اماں کا دم ہوا ہوا۔ سارا گھر گھبرا گیا اور اماں نے نہ جانے کس کی ایما پر ہسپتال جانے کی وہ تڑپ اور جلدی مچائی کہ علامہ الحفیظ۔ کچھ صلاح مشورے کے بعد اماں کو ماموں کے ہسپتال بھجوانے کا بندوبست ہونے لگا، لیکن نہ جانے اماں نے تائی اماں کے کان میں کیا کہا کہ تائی اماں نے اماں کا ہاتھ پکڑ کر ان کی ایک دوست کے ساتھ ان کو فوراً روانہ کر دیا، اور اماں بھی بن ٹھن کر اپنی دوست کے ساتھ پرس ہلاتی انگوٹھا دکھاتی ہوئی نکل گئیں، اور جاتے جاتے انگوروں سے بھرا شاپر جو کچھ ہی دیر پہلے ابا بازار سے لائے تھے وہ بھی اٹھا کر لے گئیں۔ اماں کو انگور بہت پسند ہے نا، اسی لیے، اور اپنی پسند کی کوئی چیز وہ چھوڑ دیں یہ ممکن نہیں۔ سنا ہے ہسپتال جانے کے بجائے اماں سیدھا اپنی ایک دوست کے گھر لندن پہنچ گئی ہیں، اور وہاں بیٹھ کر کچھ بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کر ابا کو راہ راست پر لانے اور دوبارہ اپنا وہی مقام گھر میں حاصل کرنے کی خوفناک سازشوں میں مصروف ہیں۔ ادھر بڑی آپا الگ پریشان ہیں، جڑاؤ سیٹ پر ان کی بھی تو نیت ہے نا۔ وہ اماں سے بہت ناراض ہیں کہ میرے کالج سے واپس آنے تک کا اماں نے انتظار نہیں کیا اور چلی گئیں۔ مجھے بھی ان کے ساتھ جانا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اٹوانٹی کھٹوانٹی لیے پڑی ہیں۔ اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے، اللہ خیر کرے۔ آپ سب بھی دعا کیجئے کہ ابا کے موقف کی جیت ہو، کہ بہرحال ابا حق پر ہیں، ہمارے گھر کی عزت و آبرو امن اور چین سلامت رہے، اور اللہ کرے کہ اماں کو اپنی سنگین غلطی کا احساس ہو جائے کہ لالچ بری بلا ہے، اپنا گھر پھر اپنا ہوتا ہے، بری دوستوں کی باتوں میں آ کر اماں ہمارا گھر تباہ نہ کریں، آمین ثم آمین۔ سامعین سبسکرائب، لائک، شیئر اور ایک کامنٹ تو بنتا ہے، عنایت ہو تو زہ عز و شرف۔